کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، پوری سورہ یوسف جو ہے وہ نازل کر دی۔ بھائیوں نے کہا ابا جان ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجیے، یرتع و یلعب، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، تھوڑا اس کو باہر جانے دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پلاننگ اور تھی، یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں کے اندر گرا دیا۔ ابا جان کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ ایک وقت گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، 61 سالی کا دور آیا۔ یہی بھائی حضرت یوسف کے پاس جو ہے وہ پہنچے، وزیر خزانہ جو ہے وہ بن چکے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی واپس کر دیے، اور اگلی مرتبہ فرمایا جتنے تم بندے آئے ہو نا، اگر اپنے جو تمہارا پیچھے بھائی رہ گیا نا اس کو بھی ساتھ لاؤ گے تو غلہ اور زیادہ ملے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اب میرے پاس تم اپنے جو ہے وہ باپ کے اس بھائی کو بھی لے کے آنا جو تمہارا پیچھے جو ہے وہ بھائی رہ گیا ہے۔ اشارہ ان کا بنیامین کی طرف تھا۔ آئے ابا جان کے پاس بڑے خوشی کی حالت میں، جب غلہ کھولا تو غلہ بھی زیادہ اور پیسے بھی واپس مل گئے۔ پھر خوشی کے عالم کے کہنے کے لگے ابا جان ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیجیے، ہمارے اس بھائی کو بھی جو ہے وہ بھیجیے۔ پہلے ہی یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ چوٹ لگ چکی تھی، پریشان تھے یوسف کی جو ہے وہ جدائی کے اندر۔ بیٹا ہو اور پھر لاڈلا ہو، پھر چھوٹا ہو، بڑا پیار، بڑی محبت۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، میں تو تمہارے ساتھ اپنے اس بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، ہاں اگر تم میرے ساتھ کوئی معاہدہ کرو پکا کہ تم اس کو واپس ضرور لے کر آؤ گے۔ کہنے لگے ہاں ابا جان ایسے ہی کریں گے، ہم اس کو جو ہے وہ ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ اب کی بار ان کا بھی جو ہے وہ کوئی پروگرام نہیں تھا ایسا کہ بنیامین کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے۔ گئے یوسف علیہ السلام نے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بنیامین کے سامان میں کوئی برتن رکھ دیا، کوئی پیالہ رکھ دیا۔ جب پکڑے گئے تو کہنے لگے یہ چوری کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا بنیامین کے جو ہے وہ اس بھائی کے سامان سے نکلا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سامان جو بھی انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ کہنے لگے اب کیا کرنا ہے؟ ہمارا قانون یہ ہے کہ جس کے سامان سے چوری برآمد ہو، جو چور ہو اس کو واپس رکھ لو، اس کو تو نہیں ہم چھوڑیں گے، اس کو تو ہم جیل میں ڈالیں گے۔ اب بیٹے کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا، اے عزیز مصر، اے بادشاہ، اے وزیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ترس آ گیا، کبھی ترس آ ہی جاتا ہے نا، اور باپ بوڑھا ہو یہ رونقیں ہیں گھر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما۔ اللہم ارحم بابی، اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ان کے اوپر رحم فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، یہ تو ان لوگوں سے پوچھے نا جن کا باپ نہیں ہے۔ اللہ اغفر لی ابی، اللہ میرے ابو پر رحم فرما، اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما۔ کہنے لگے ان لہ ابن شیخا کبیرا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ تو پہلے یوسف کی جدائی میں بڑا رو رہا ہے، وہ تو پہلے ہی بڑا روتا ہے۔ ان کی قدر کریں، دنیا کے اندر اللہ نے یہ نعمتیں یہ نعمت دی ہے نا، اللہ کی قسم ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ ان لہ ابن شیخا کبیرا، وہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، آپ ایسا کریں فخذ احدنا مکانا، اس بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ اب کی بار بھائیوں کو بھی ترس آ گیا کہ باپ بڑا روتا ہے، یہ کام نہ کرو ہمارے ساتھ، یہ ظلم نہ کرو، یہ کام ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہمارا باپ بڑا روتا ہے۔ آئے واپس، بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا۔ جب بنیامین کو رکھ لیا نا تو پھر ابا جان کے پاس آ کر کہنے لگے
ابا جان بنیامین کو تو اس نے چوری کی تھی اور وہ بادشاہ وقت نے جو ہے وہ واپس رکھ دیا۔ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہائے یا اسفا علی یوسف، افسوس یوسف، پھر یوسف کا نام آ گیا۔ بنیامین کو رکھا، بنیامین کو رکھنے کے بعد پھر یوسف کا نام آ گیا۔ کہنے لگے یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے، من الحزن، غم اتنا ہے، فہو کظیم، دل بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے غم کے ساتھ۔ یوسف، اور یوسف کا نام لے کر پھر رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے، کہنے لگے بیٹے تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ ابا جان یوسف کا نام لے لے کر یوسف کو یاد کر کر کے کتنا روئیں گے، اوے آپ پگھل جائیں گے، آپ جس نے پنجابی جو نہیں کہتے تو کھور جاؤ گے، رو رو کے آپ پگھل جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے۔ نہ یوسف کو اتنا یاد کیا کیجئے، یہ تو بات کو ہی پتہ تھا نا کہ یوسف کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دل میں کھٹکا تھا کہ بھائیوں نے کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ خراب ضرور کیا ہے۔ جب اتنے غم تھے نا، اتنی تکالیف تھی، اتنی پریشانیاں تھی، بیٹا یوسف بھی جو ہے وہ کتنے سالوں کا جو ہے وہ گم ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ اور پھر بنیامین بھی جو ہے وہ غائب ہو گیا، اور پھر بیٹوں کا جو مکر تھا وہ بھی جو ہے وہ پھر بیٹے الٹا باپ سے کہنے لگے آپ کیوں روتے ہیں اتنا یوسف کو یاد کر کر کے، ہم جو ہیں، مطلب تو ان کا یہی تھا نا، پہلے تو دل کے اندر جو ہے وہ جو بے ایمانی تھی وہ کام کیا، پھر بنیامین کے ساتھ اتفاقی ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے نبی ہونے کے باوجود جو الفاظ ہیں نا جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے، کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اور اپنی تکلیف کس کے سامنے رکھتا ہوں؟ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، تعجب ہے اس بندے پر جس کو یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ کا ذکر ہے، یاد ہے، پتہ ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنے غم نہیں رکھتا۔ آپ کتنے ہی غمگین ہیں، غموں کے اندر اٹکے ہوئے ہیں، بھور کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور اللہ سے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میں تو اپنا غم اپنی تکلیف تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا ہم نے وہ اصحاب کہف کا واقعہ نہیں پڑھا جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے؟